السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ ضحیٰ کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ جیسے کہ ہم نے سورہ عصر کی تفسیر تفہیم القرآن مولانا مودودی کی جو تفسیر کی کتاب ہے اس سے ہم نے کی تھی، تو مولانا مودودی کی ہی کتاب سے ہم سورہ ضحیٰ کی بھی تفصیل کریں گے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نام، پہلے ہی لفظ والضحیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضی کی بنا پر نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہوتی ہے، یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برابر پڑتی رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی، اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبر گیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو، اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی۔ تفصیل، یہاں لفظ ضحیٰ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد روز روشن ہے۔ اس کی نظیر سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں: افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، اوامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں، اور کیا بستیوں کے لوگ اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ان آیات میں بھی چونکہ ضحیٰ کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے۔ واللیل اذا سجی، اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اصل میں رات کے لیے لفظ سجا استعمال ہوا ہے، جس میں صرف تاریکی چھا جانے ہی کا نہیں بلکہ
سکون طاری ہو جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ رات کی اس صفت کا اس مضمون سے گہرا تعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ تفصیل۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا تھا۔ یہ زمانہ اتنا طویل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر سخت غمگین ہو گئے تھے اور مخالفین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دینے لگے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نئی صورت نازل ہوتی تھی اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس لیے جب اچھی خاصی مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نئی وحی لوگوں کو نہیں سنائی تو مخالفین نے سمجھ لیا کہ وہ سرچشمہ بند ہو گیا ہے جہاں سے یہ کلام آتا تھا۔ جندب بن عبداللہ البجلی کی روایت ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ رک گیا تو مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہوتی تھی اور جس کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نعوذ باللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اسی کیفیت میں یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑ دیا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس بات پر ان دونوں چیزوں کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دن کا روشن ہونا اور رات کا تاریکی اور سکون کے لیے چھا جانا کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت لوگوں سے خوش اور رات کے وقت ان سے ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ یہ دونوں حالتیں ایک عظیم حکمت و مصلحت کے تحت طاری ہوتی ہیں، اسی طرح تم پر کبھی وحی بھیجنا اور کبھی اس کو روک لینا بھی حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو تو وحی بھیجے اور جب وہ وحی نہ بھیجے تو اس کے معنی یہ ہو کہ وہ تم سے ناخوش ہے اور اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مناسبت اس مضمون سے اس قسم کی یہ ہے کہ جس طرح دن کی روشنی اگر مسلسل آدمی پر طاری رہے تو اسے تھکا دے، اس لیے ایک وقت خاص تک دن کے روشن رہنے کے بعد رات کا آنا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کو سکون ملے۔ اسی طرح وحی کی روشنی اگر تم پر پے در پے پڑتی رہے تو تمہارے اعصاب اس کو برداشت نہ کر سکیں گے، اس لیے وقتاً فوقتاً نزول وحی کا سلسلہ رک جانے کا ایک زمانہ بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی بنا پر رکھا ہے تاکہ وحی کے نزول سے جو بار تم پر پڑتا ہے اس کے اثرات زائل ہو جائیں اور تمہیں سکون حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر اٹ.